پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. میں اس وقت مالاکنڈ سوات کے اندر موجود ہوں اور پروگرام ہم کر رہے ہیں اسلام آباد کے ان معاملات کے اوپر جو میڈیا کی زینت تو بنے ہوئے ہیں لیکن قانونی اور آئینی دائرے سے وہ بہت دور ہیں. قانون اور آئین کو سمجھنے والے سلمان راجہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور بابر ستار ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لکھاری ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ شہادت کیا ہوتی ہے, بلیک میلر کون ہوتا ہے, کس قانونی شہادت کی صحت قابل قبول ہوتی ہے اور کون سا گواہ جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے. ذرا اس کے اوپر بابر ہم اب مین بات کرتے ہیں. ایک ایشو یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو ایسی صورتحال میں ڈال دیا گیا تھا کہ انہوں نے سو موٹو ایکشن لینا ہی تھا. تو سو موٹو ایکشن جب لے لیا, چیف جسٹس ہی لے سکتے ہیں, تو پھر یہ سوال اٹھانا ارریلیونٹ ہے تھوڑا سا. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ کمپلیننٹ کون ہے. کورٹ نے خود ہی سو موٹو نوٹس لے لیا. کیا چیف جسٹس کو یہ نوٹس لینا چاہیے تھا؟ جی بالکل لینا چاہیے تھا میرے خیال میں. اتنی زیادہ گفتگو اب ہو رہی تھی, سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی تھی, الیکٹرانک میڈیا پہ بھی, پرنٹ میڈیا میں بھی سٹوریز آ رہی تھیں اس ریفرنس سے, اور ایشو بڑا سیریس تھا. ایشو یہ تھا کہ کیا ہماری عدلیہ, اعلیٰ عدلیہ ایک نیوٹرل کورٹ ہے, نیوٹرل آربیٹر آف لا ہے, کیا انصاف کے تقاضوں کے لحاظ سے چل رہی ہے, یا پھر اپنے ان کے جو بھی فیملی ہے یا پیسے کے اوپر کام ہو سکتے ہیں وہاں پہ. تو الزام جو تھا وہ تو ہماری سپیریئر جوڈیشری کے اوپر ایک طرح کی کرپشن کی کا الزام تھا اور کورٹ کو اس کی ریپوٹیشن کو سکینڈلائز کیا جا رہا تھا. تو اگر آپ اسے ایڈریس نہ کرتے تو یہ چیز بات ہوتے 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 ایک نیا نارمل بن جاتا, یہ چیز ایکسیپٹیبل ہو جاتی. سو اسے ایڈریس کرنا ضروری تھا, ایک تو عدلیہ کے وقار کے لیے اور لوگوں کے فیتھ کے لیے کہ ہم ایک عدالت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو ہماری تقدیروں کے بھی فیصلے کرتی ہے, زندگیوں کے بھی فیصلے کرتی ہے, تو وہاں پہ انصاف مل رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک تقاضا رول آف لا کا یہ ہے کہ ایکولی قانون جو ہے ہر ایک کے اوپر اپلائی کرے. تو اگر قانون اپلائی کرے گا تمام لوگوں کے اوپر, میرے اور آپ کے اوپر, لیکن اگر چیف جسٹس کے بیٹے سے ریلیٹڈ کوئی بات آئے وہ نہ اپلائی کرے, اگر ملک ریاض صاحب کے بارے میں کوئی بات آئے تو وہ نہ اپلائی کرے کیونکہ ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے, دوسرے کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں, تو پھر بھی یہ دوبارہ سے وہی سینیکل ویو ہوتا ہے کہ قانون تو جو طاقتور ہے اس کے پاس اس کا ایک ذریعہ ہے باقیوں کو محکوموں کے اوپر ایک طرح سے راج کرنے کا. اگر میں سوال کو ریفریز کر لوں اور کسی اور زاویے سے کروں, سلمان آپ سے, اور اس کے بعد بابر آپ بھی اس کے اوپر رسپونڈ کیجئے گا, کہ اگر اس قسم کے الزامات کے ساتھ 3-4 گواہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے چند ڈاکومنٹس دیکھی ہیں, کسی ایسے شخص کے بارے میں وہ بات کرتے ہوئے آتے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا بیٹا نہ ہوتا, تو کیا کورٹ اس کو انٹرٹین کرتی اس قسم کے معاملے کو وردی آف کنسیڈریشن؟ سلمان صاحب. نہیں دیکھیں, اگر تو وہ بالکل ہی ایک عام شخص تھا, کسی ایک تاجر کا بیٹا ہے اور اس کے بارے میں دوسرا تاجر الزام لگاتا ہے, تو ظاہر ہے وہ پھر کوئی معاملہ قومی اہمیت کا نہیں ہے. لیکن یہاں معاملہ قومی اہمیت کا تھا. اگر وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی الزام لگے یا وزیر اعظم کے بیٹے کے حوالے سے الزام لگے, تو ہم نے دیکھا کہ کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا چیزوں کا, یا ان کو 184(3) کے زمرے میں لائے. اسی طرح چیف جسٹس کے بیٹے کے حوالے سے الزام جو ہے وہ ایک قومی اہمیت کا معاملہ ہے, کیونکہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ایک شفاف عدلیہ ان کو میسر ہو اور کسی شک و شبے سے بالاتر ایک چیف جسٹس ہو. لہٰذا چونکہ یہ معاملہ قومی اہمیت کا تھا اور پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق جو ہیں ان میں ایکسیس ٹو جسٹس یا انصاف کا حصول شامل ہے, اس لیے اس کو 184(3) میں سو موٹو لینا بنتا تھا. اور جیسا بابر نے کہا, کنسسٹنسی بھی ہے. اگر وہ وزیر اعظم کے بیٹے کے حوالے سے لگائے گئے الزامات کو دیکھ سکتے ہیں 184(3) میں, تو یہاں کیوں نہیں؟ کیونکہ دونوں صورتوں میں جو قوم میں, عوام میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے, اس اضطراب کا جو ایک قانونی حل ہے, جو اس کا مداوع ہے, وہ یہی ہے کہ اس کی ایک انویسٹیگیشن ہو, اس کی ایک اسکروٹنی ہو. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے کی اس طرح سے ایک انویسٹیگیشن ہوگی یا عدالت خود کرے گی جیسے ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کرتی ہے. اب آگے غالباً کوئی رائے عمل طے کیا جائے گا
کیا کورٹ یہاں پہ ایک ٹرائل کورٹ کی حیثیت میں عمل کرے گا، گواہیاں بلائے گا، جیسا کہ میں نے کہا لنڈن سے مینیجر کو بلائے گا، بتاؤ تمہارے ہوٹل میں یہ ٹھہرے کہ نہیں ٹھہرے؟ یہ ممکن ہے، سپریم کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے مکمل انصاف کرنے کے لیے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس نوعیت کی جو انویسٹیگیشن ہے، جو دقیق تحقیق ہے، وہ کسی اور ادارے کے یا کسی کمیشن کے حوالے کر دے، جیسا کہ میمو کے معاملے میں ہوا۔ بہت سے راستے ہیں جو یہاں سے آگے جاتے ہیں۔ اچھا، ان راستوں پر جانے سے پہلے میں ذرا آپ سے پوچھ لوں، اضطراب کا آپ نے اصطلاح جو ہے دو سیاق و سباق میں ابھی بیان کی۔ ایک میں تو آپ نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر جو میڈیا کے اندر ایک سنسنی پھیلا دی گئی ہے، ڈاکومنٹس کسی نے موجود نہیں ہیں، فوٹو کاپیز کسی نے دیکھی ہیں، سنسنی پھیل گئی ہے، اس سے اضطراب پھیلا۔ تو اب اضطراب اس معاملے کو اٹھانے کے بعد کم ہوا ہے یا بڑا ہے؟ I just want to get your take on it کہ معاملے اٹھانا سے اضطراب بڑا ہے، معاملہ نہ اٹھاتے تب اضطراب بڑھتا، دونوں صورتوں میں بڑھتا؟ نہیں، میرا خیال ہے اٹھانے سے کچھ تو لوگوں کو امید ہوئی ہے کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا امکان ہے، ورنہ تو ایک کالا ایک کمرہ تھا اور ایک بند دروازہ تھا کہ اب یہاں سے آگے کہاں جانا ہے۔ ایک الزام لگ گیا اور ایک شدید نوعیت کا الزام لگ گیا، اب اس الزام کی چھان بین کون کرے گا؟ ایک منافرت کا، تصادم کا ماحول ہے حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان۔ ایسی صورت میں کیا حکومتی کنٹرول میں ایجنسیاں جو ہیں ان کو یہ معاملہ سونپ دیا جائے؟ کیا اس سے قوم کی تسلی ہوتی؟ اس صورت میں سمجھتا ہوں اور کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں تھا۔ پاکستان میں فقدان ہے، کمی ہے ایسے اداروں کی، تفتیشی اداروں کی خاص طور پہ، جن کے حوالے سے عوام کو اعتبار ہو کہ یہ ٹھیک تفتیش کریں گے۔ تو اگر تو ہمارے پاس ایسا ادارہ ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اس ادارے کو تفتیش کرنے دیں۔ ایسے ادارے کی غیر موجودگی میں عدلیہ کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کوئی ادارہ نہیں جو اس معاملے کی تفتیش کر سکے۔